ہرن کا واقعہ کہ جس کی وجہ سے ہم ضامن آہو کہتے ہیں کہ ہرن کی بھی ضمانت جو ہے وہ امام نے دی۔ خوب وہ امام ہے، اس لیے ہمیں امامت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں پہلے بھی اپنی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں، امام کہتے کسے ہیں۔ جب امام کو خلیفہ نے بلایا خراسان کی طرف ولی عہدی کے لیے تو اس کے کئی ریزنز تھے کہ وہ چاہتا تھا ایک تو امام کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، دوسرا امام کو دنیاوی ایک ڈیسٹینیشن، ایک دنیاوی مرتبہ دے کے لوگوں کے نزدیک امام کو تھوڑا نعوذ باللہ امام کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال اس کے بہت سارے مشن تھے مگر جس پہ وہ ناکام رہا۔ لیکن جب اس نے امام کو بلایا تو امام جب آ رہے ہیں خراسان کی طرف تو نشاپور، کہ یہاں پر آپ جاتے ہوں گے جب زیارت پہ جاتے ہیں تو مولا کے قدم کے نشان ہے وہاں پر جب امام پہنچے تو وہاں بہت سارے اسکالرز موجود تھے، اہل سنت کے بڑے بڑے دانشور موجود تھے، ہزاروں کی تعداد۔ انہوں نے امام سے کہا کہ کوئی حدیث بیان کرے۔ امام نے جو وہاں حدیث بیان کی اس کے بطن میں اصل امامت کی معرفت ہے عزیزان محترم۔ اس کے اندر امام نے جو حدیث بیان کی اسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، یعنی سلسلہ کہتے ہیں چینز کو، زنجیروں کو، ذہب کہتے ہیں گولڈ کو، یعنی یہ وہ سلسلہ ہے جو گولڈ سلسلہ ہے۔ یہ کچھ حدیثیں ہیں جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں امام نے جو حدیث بیان کی اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنے بابا سے سنی، انہوں نے اپنے بابا سے سنی، انہوں نے اپنے بابا سے سنی، اور یوں وہ پہنچتی ہے امام علی تک، اور امام علی نے رسول خدا سے، رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے، اور حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا الہ کلمۃ حسن، یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے۔ قلعہ یعنی کیو ہے، یعنی ایک قلعہ ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ فمن دخل حسنی، اور جو اس قلعے میں اندر آئے گا، آمنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے امان میں ہو جائے گا۔ خوب لا الہ الا اللہ، یعنی جس نے کہا خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ امان میں آ جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ کئی لوگ تھے جو لکھ رہے تھے اس حدیث کو۔ امام نے یہ کہا اور امام کی سواری چل پڑی، پھر رکی، پھر امام نے اپنی سواری محمل کا پردہ ہٹایا اور کہا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، اور انا من شروطہا، یعنی اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں، کچھ پریکوزٹ ہیں، کچھ ایسے نہیں داخل ہو سکتا ہر کوئی، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی اگر تم مجھے امام مانو گے تو پھر اس میں جاؤ گے۔ اب یہاں امامت کو واضح کر دیا، حالانکہ سب اہل سنت تھے، اور واضح کر دیا کہ اس بغیر میرے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جو فرقہ، غور سنیے گا، جو فرقہ 8ویں امام تک پہنچ جاتا ہے وہ 12ویں تک جاتا ہے۔ کوئی فرقہ 8واں نہیں ہے، 9واں نہیں ہے، 10واں نہیں ہے، اس سے اوپر ہیں سارے۔ کوئی 6 امامی ہے، کوئی 7 امامی ہے، کوئی 4 امامی ہے، آپ کے سامنے ہیں سارے۔ لیکن جو امام رضا تک پہنچ جاتا ہے وہ 12ویں تک خود پہنچ جاتا ہے۔ یہ امامت ہے، معرفت ہے۔ امام نے کہا کہ جو میرے دروازے پر آئے گا وہ کامیاب ہی جائے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ شیخ بھائی نے جب یہ کنسٹرکشن کی، امام کا جو حرم ہے وہ شیخ بھائی نے کنسٹرکٹ کیا۔ شیخ بھائی بہت بڑے فقیہ، مجتہد، کنسٹرکٹر، علم فلکیات، علم نجومیات، سارا علم ان کے پاس تھا، اور ان کی جو مقبرہ ہے وہ حرم امام رضا کے اندر ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ جو جاتے ہیں وہ شیخ بھائی کی بھی جو ہے وہ وہاں پر فاتحہ پڑھ کر آئیں،
اور جو نہیں گئے انشاءاللہ آج کی شب کے صدقے میں سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب ہو. لاہیا خوب انہوں نے جب یہ بنا رہے تھے تو انہوں نے جو دروازہ بنا رہا تھا اس کو تعویذ دیا کہ جب یہ دروازہ بناؤ تو دروازے میں یہ تعویذ لگا دینا. چلے گئے, جب واپس آئے کئی دنوں بعد بن گیا دروازہ, تو اس سے پوچھا وہ تعویذ لگایا؟ کہا میں نے نہیں لگایا. کہا کیوں نہیں لگایا؟ میں جب آپ کو کہہ کے گیا تھا. کہا کہ جب دروازہ بن رہا تھا تو رات کو میں سو رہا تھا تو مجھے خواب میں امام آئے اور امام نے مجھے کہا کہ یہ تعویذ مت لگانا. ایک دفعہ, دو دفعہ, جب میں نے 3 دفعہ جب دیکھا تو میں سمجھ گیا میرا خواب, میں نے نہیں لگایا. شیخ بھائی بیٹھ گئے, گریہ کرنے لگ گئے. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے جو تعویذ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ صرف حلال زیادہ اندر آئے گا, لیکن امام رؤوف, امام چاہتے ہیں ہر کوئی میرے حرم میں آ جائے. خوب یہ امام ہے عزیزان, ہم بھی اپنے وجود سے امام کی خدمت میں جائیں, امام کی در میں جائیں. واقعاً حرم مشہد مقدس کا حرم, اس کی فضا ہی کچھ اور ہے. یعنی جو جا چکے ہیں انہیں احساس ہوتا ہوگا. مجھے تو کئی سال ہو گئے, ہماری تو خیر زندگی امام نے تبدیل کی. ہم تو زیارت پہ گئے تھے, امام نے ہمیں بولا حوضے آ جاؤ, تو ہماری تو زندگی اسی امام سے جڑی ہوئی ہے. آپ جائیں ابھی تک وہی خوشبو آتی ہے جو پہلی دفعہ آئی تھی. خوب یہ کیا ہے؟ خوب ملاقوت ہے حرم کا. حرم میں امام ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, امام کا مسند لگا ہوا ہے. جو جاتا ہے گویا امام اسے دیکھ رہے ہیں. امام ہے. ایک عارف نے امامی کے حرم میں دیکھا کہ اس دروازے سے کوئی آتا ہے. آپ کو پتہ کتنا بڑا حرم ہے, شہر کا ٹریفک نیچے سے جاتا ہے, اتنا بڑا حرم ہے. ادھر سے دیکھ رہا ہے, کوئی کہاں سے دیکھ رہا ہے. تو اس عارف نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام, یہ سب سلام کرتے ہیں, امام سب کو جواب دیتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اچانک سے جب حجاب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ہر زائر کے برابر میں امام موجود ہے, یعنی ہر شخص کے لیے امام ہے. عزیزان محترم, امام بھی فرماتے ہیں کہ امام کی زندگی کے چیزیں جو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں, امام کے اندر جو صفات پائی جاتی تھی, امام میں جو خوبصورتیاں پائی جاتی تھی, ہم اس کو فالو کریں. امام کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام کے دور میں بہت مناظرے ہوئے, بہت علمی گفتگویں. جو خدا کو نہیں مانتے تھے یا دوسرے ریلیجن کے لوگ تھے, بلایا جاتا تھا, امام سے مقابلہ ہوتا تھا, لیکن کوئی امام سے جیت نہیں پاتا تھا. ایک شخص آیا جو کہ دوسرے مذہب کا تھا اور امام سے گفتگو کرتا رہا, اس کا دل ہلکے ہلکے سافٹ ہو گیا, نرم ہو گیا. اچانک سے ظہر کا وقت آیا, اذان, امام اٹھ کر جانے لگے تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو میرا دل نرم ہوا ہے کہ میں آپ سے اور سیکھوں. امام نے کہا کہ وقت اذان ہو گیا ہے. تو لوگوں نے بولا کہ اگر یہ مولا بیٹھے رہے تھوڑی دیر, یہ مسلمان ہو جائے. امام نے بولا مسلمان ہو یا نہ ہو, رب بلا رہا ہے. خوب امام گئے, نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو اس نے پوچھا خو آپ کہاں گئے تھے؟ کہا نماز. کہا نماز کیا ہے؟ جب نماز پر گفتگو سنی اس نے کہا کہ کتنا بہترین مذہب ہے آپ کا کہ وقت معین ہے عبادت کے, اور آپ نظم کے ساتھ اتنے وقت اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ مسلمان ہو گیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. عزیزان محترم, خوب یہ خوبی ہم اپنے اندر پیدا کریں عبادت کی. امام جو ہیں وہ یہ صفات امام کے اندر پائی جاتی تھی. امام جب, حالانکہ امام کو ظاہراً ولی عہدی دی گئی تھی, سب کچھ تھا, لیکن جب دسترخوان بچھتا تھا تو امام جو بھی کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. خوب یہ ائمہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. یہ بعض ائمہ کی باقی زندگیوں میں بھی ملتا ہے کہ امام کہیں گزر رہے ہیں اور دیکھا کچھ مزدور ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے, تو امام اتر گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. عزیزان محترم, خوب یہ ائمہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اس کی خدا کے نزدیک ہر کسی کی ایک ویلیو ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ آدمی